قسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. सिर्फ ज़हन में ताज़ा कर लीजिए कि सूरह हज ज़माना नुज़ूल के एतबार से ये कुरान हकीम की वो सूरत है कि जिसमें मक्की और मदनी दोनों नौइयत की आयात हैं। तकरीबन ये बात जो है बहुत से मुफस्सिरीन के नज़दीक बहुत काबिल तरजीह है कि इस सूरह मुबारका के आगाज़ से लेकर और आयत नंबर 24 तक यह आयात मक्की हैं और उसके बाद आयत नंबर 25 से लेकर और आखिरी आयत जो है सूरह मुबारका की ये मदनी आयात है। और एक आयत मुबारका के बारे में तो ये बात भी बाद मुफस्सिरीन ने बयान की है
کہ یہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی تھی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ حیات مکی میں مسلمانوں پر جو ایک پابندی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، حد یہ کہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے بھی ہاتھ اٹھا نہیں سکتے، تو انہیں گویا کہ اجازت دے دی گئی کہ اب اجازت ہے ان لوگوں کو کہ جن پر ظلم ہوا تھا کہ وہ یہ کہ بدلہ بھی لے سکتے ہیں، اس دین کو قائم کرنے کے لیے اپنی تلواروں کو کفار اور مشرکین کے خون سے رنگین بھی کر سکتے ہیں۔ جو آیات ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی ان میں دو آیات میں بہت عظیم حقائق کا ذکر تھا۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ آیت نمبر 6 اور 7 ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو الحق ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ الظاہر ہے اور اتنا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ ظاہر شے کوئی نہیں۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرے گا یا کرتا ہے۔ یہاں انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا اس کا ذکر تو آگے آخر میں آ جائے گا، دوسری آیت کے بالکل آخر میں، لیکن یہاں گویا کہ ہر وہ شے جو مردہ تھی اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی عطا فرما دی۔ زمین کو تم دیکھتے ہو، قرآن حکیم میں کتنے مقامات پر کہا گیا، بلکہ وہ آیات جو ہم نے پڑھی تھی وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تم زمین کو دیکھتے ہو بالکل بنجر ہے، بیابان ہے، مردہ ہے، کہیں کوئی زندگی کے آثار نہیں۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور پھر جب ہم آسمان سے بارش نازل فرماتے ہیں تو اس کے اندر رویدگی پیدا ہوتی ہے، یہ ہلتی ہے، اس میں سے کونپلیں نکلنے لگتی ہیں اور بالآخر جو ہے پوری زمین جو ہے جسے آپ کہیے کہ سبز قالین اوڑھ لیتی ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اسی طرح انڈا خواہ وہ کسی چیونٹی کا انڈا کیوں نہ ہو، ذرہ کا لفظ آتا ہے قرآن حکیم میں، اور اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے خواہ وہ ذرے کے ہم وزن ہی کیوں نہ ہو، خیر کا عمل ہے تو اسے بھی دیکھ لے گا قیامت کے دن اپنے اعمال نامے، اگر بدی کا عمل ہے تو اسے بھی دیکھ لے گا۔ تو ذرہ کہتے ہیں بھوری چیونٹی کے انڈے کو، اور ظاہر ہے کہ اس کو گویا کہ ظاہری آنکھ جو ہے انسان کی نیکڈ آئی کے ذریعے اسے شاید دیکھنا ممکن ہی نہیں، اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ انڈوں کو لیں تو شاید شتر مرغ کا انڈا جو ہے سب سے بڑا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اپنی اصل کے اعتبار سے مردہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں زندگی پیدا کی ہے، اس میں سے بھی بچہ برآمد ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کہ شتر مرغ کے انڈے سے بھی بچہ برآمد ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور چوتھی بات یہ کہ قیامت لازماً آ کر رہے گی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور پانچویں اور آخری بات یہ کہ سب سے بڑا جو تمہارے اندر ایک خناس ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا، سب سے بڑی غلط فہمی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ جو تمہیں زعم ہے کہ شاید اس دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، جبکہ قرآن تو کہتا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو ان اللہ یبعث من فی القبور، اللہ تعالیٰ جو بھی قبروں میں ہے جو آج مردہ ہیں انہیں لازماً زندہ کرے گا قیامت کے دن۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں سے میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں، اس کی ذات و صفات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے، یہاں مراد ہے تجربات علم، وہ بھی ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ولا ہدن، اور جو منطق اور عقل اللہ نے دی ہے نہ اس کی بنیاد پر، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی یہ کہ کوئی دلیل ان کے پاس ہے کسی صحف آسمانی میں سے اللہ تعالیٰ نے جن کتابوں کو نازل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وہ کس شے کی قدرت رکھتا ہے، پھر یہ کہ یہ اس کی صفات کے بارے میں انسان جو ہے جھگڑتا پھرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اولاد بھی ہے، اس کے بیٹے بھی ہیں، اور یہ تمام چیزیں گویا کہ ان میں سے کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کے پاس ان کے پاس جو ہے جس کے ضمن میں کوئی دلیل موجود ہو۔ ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، اور وہ اپنے کندھے اچکاتے ہوئے رخصت ہو جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکے۔ لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اور ان کے لیے اس دنیا میں بھی خزی ہے، انتہائی ذلت آمیز سلوک ان کے ساتھ ہوگا۔ یہی جو بڑے بڑے فرعون تھے اور بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے رؤوسا تھے،
ایک دن آئے گا کہ یہ تمام سر رگو ہوں گے، اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، جاء الحق وزہق الباطل، اس دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہوگی، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت کے دن تو انہیں ہم اس عذاب کا مزہ چکھائیں گے جو ان کو جھلسا کر رکھ دے گا، جلا دے گا۔ یہ آیات ہم پڑھ چکے تھے، صرف اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے دوبارہ کر دیا۔ اب آئیے آگے، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ آیت بھی پچھلی ہی آیت کے ساتھ منسلک ہے، لیکن پچھلی مرتبہ چونکہ وقت ہمارا ختم ہو گیا تھا۔ یہ تمام معاملات جو ان کے ساتھ ہوں گے، اس دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید ترین عذاب، یہ کس وجہ سے؟ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ان کے کرتوت ہیں، ان کی حرام خوریاں ہیں، ان کی عیاشیاں ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیات مکی ہیں، تو وہ مشرکین کے جو اپنی فطرت کی ان کی گواہی موجود ہے کہ جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحیح ہے، لیکن ایمان لانے کو تیار نہیں، اس لیے کہ ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، ان کے مفادات ہیں، ان کی چودراہٹیں ہیں، ان کی سیادتیں ہیں، انہیں جو حیثیت حاصل ہے یہاں اس دنیا کی زندگی میں۔ اور ظاہر ہے کہ ابو جہل کا وہ بات جو ہے کلمہ میں بارہا آپ کو سنا چکا ہوں کہ اگر میں محمد پر ایمان لے آیا تو میں تو اس کا غلام بن جاؤں گا۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے کہ میری چودراہٹ اور میری سیادت اور میری لیڈری جو ہے مجھ سے چھن جائے گی۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، اب جو سلوک ان کے ساتھ اس دنیا میں ہو رہا ہے اور آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی ہی کمائی ہے، ان کا اپنا کسب ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، اب یہ آیت مبارکہ جو ہے بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور ذرا ہم اگر جائزہ لیں تو اکثر و بیشتر ہم میں سے بھی اکثر کا معاملہ یہ ہے کہ کیفیت کچھ یہی نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی وہ تو ہے، اس کے قائل بھی ہے، اللہ کی وحدانیت کے قائل بھی ہے، جنت اور جہنم کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہ کہ جہاں کہیں کوئی تکلیف آئی، کوئی آزمائش آئی تو معلوم ہوا کہ اللہ پر ایمان اور وہ شے کہ جس کے دعوے دار بنے پھرتے تھے، ہر شے انسان سے رخصت ہو جاتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کی عبادت اور بندگی تو کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے پر رہ کر۔ اگرچہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مکی آیات ہے، لیکن اس میں ان لوگوں کا بھی نقشہ کھینچ دیا گیا۔ مکہ میں آپ حضرات کو معلوم ہے منافقین کا کوئی عنصر موجود نہیں تھا۔ اصلاً یہ جسے آپ کہیے کہ یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے تو مدینہ میں وجود میں آیا نا، جہاں حضور پر ایمان تو لے آئے، لیکن یہ کہ اب دین کے تقاضوں کو ادا کرنا، مختلف غزوات میں حضور کی پکار پر لبیک کہنا، اپنی جانوں کا نذرانہ تک پیش کرنے کے لیے تیار رہنا، اب یہ شہر منافقین کے اوپر بڑی بھاری تھی۔ لہٰذا مدینہ میں تو آپ کو وہ پورا کا پورا جسے آپ کہیے کہ وہ ایک گروہ نظر آتا ہے منافقین کا، اور اس کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سن 2 ہجری میں جو غزوہ احد ہوا ہے اس میں آپ حضرات کو معلوم ہے سن 2 ہے یا غالباً سن 3 ہے کہ جو مدینہ سے نکلے تھے 1000 مسلمان، ان میں سے 300 کی تعداد وہ تھی جو منافقین پر مشتمل تھی، جو عبداللہ ابن ابی کے کہنے پر وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ گویا کہ ابھی 1.5-2 سال عرصے کے اندر ہی اتنی بڑی تعداد جو ہے منافقین کی وہاں مدینہ میں موجود تھی۔ مکے میں منافقین کا کوئی کردار آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن قرآن حکیم گویا کہ مستقبل کے بارے میں بھی تو آئینہ دکھا رہا ہے نا، کہ کتنے ہی لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان تو لے آئیں گے، اس کی عبادت اور اس کی بندگی کا دم بھی بھریں گے، لیکن صرف کنارے کنارے پر رہ کر، جب تک سہولت ہے، کوئی آزمائش نہیں ہے، کوئی امتحان نہیں ہے، کسی طرف سے کوئی تقاضا نہیں ہے، جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر تقاضا ہوا تھا، انفروا خفافا وثقالا، ہر شخص کو نکلنا ہے، خواہ بوجھل دل کے ساتھ نکلو، خواہ کھلے انشراح کے ساتھ نکلو، پھر یہ کہ جو کوئی شخص بھی جو کچھ پیش کر سکتا ہے وہ پیش کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی موقع کا واقعہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ گھر میں جو کچھ تھا لا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں جو کچھ تھا اسے 2 مساوی حصوں میں تقسیم کیا، آدھا اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیا اور آدھا جو ہے پھر وہ حضور کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا۔ یہ تمام مثالیں ہیں، گویا کہ جب پکار ہوگی تو لبیک کہہ دینا، اپنے جان و مال کی قربانی کے لیے انسان تیار رہے۔ جو لوگ اس روش پر قائم نہیں ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، وہ لوگ کہ جو اللہ کی بندگی تو کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے پر رہ کر، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، یہ بالکل وہی مثال ہے کہ کوئی شخص جو ہے فرض کیجئے کہ کہیں نہر میں یا کہیں اتر تو گیا،
لیکن یہ کہ کنارے کنارے ہے کہ کہیں ذرا آگے جاؤں گا تو ممکن ہے کہ میرا پاؤں کسی گڑھے میں آ جائے اور میں ڈوب جاؤں، لہٰذا کسی ایسے ایونٹ یا کسی ایسے موقع سے بچنے کے لیے انسان جو ہے بالکل کنارے کنارے رہتا ہے، جہاں اسے حفاظت بھی حاصل ہوتی ہے، کنارہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور کوئی خودرو قسم کی کوئی جھاڑ جکاڑ ہے تو وہ بھی اس کو خوب اچھی طرح مضبوطی سے اس نے تھاما ہوا ہے، لیکن آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ جسے آپ کہیے کہ صرف گندیم بسم اللہ مجرہا و مرساہا، وہ ایک کیفیت کہ انسان جو ہے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرے، اور جس شے کو حق مانا ہے، جس کو حق سمجھا ہے، اس کے لیے جو ہے جان کی بازی لگانے کو بھی تیار ہے۔ یہ اگرچہ بالکل آخری منزل ہے، لیکن یہ کہ اس میں کچھ نہ کچھ امتحانات یا جو کچھ تکالیف ہیں ان کو تو فیس کرنے کو تیار رہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اور جب تک خیر ہے، معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، کسی قسم کی کوئی قربانی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ایثار اور مطالبہ نہیں ہے کسی جسے آپ کہیے بذل نفس کا یا ایثار نفس کا، تو بڑے مطمئن ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، لیکن اگر کہیں کسی فتنے میں ڈال دیے گئے، کسی آزمائش میں مبتلا کر دیے گئے، تو اوندھے منہ زمین پر گر پڑا، یا معلوم ہوا کہ وہ جو ایمان اور توکل جس کا دعویٰ کرتے تھے اور اللہ کی بندگی جو ہے اس کا جو دم بھرا کرتے تھے، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ انقلب علی وجہہ، اس کی بڑی خوبصورت تفسیر کی ہے، جب کسی مصیبت میں مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو اللہ کے آستانے کو چھوڑ کر اور کتنے ہی آستانے جو ہیں ان کا رخ کرتے ہیں۔ فلاں پیر کے بارے میں سنا ہے، فلاں آستانہ ایسا ہے، فلاں کے نام پر یہ کر دو، فلاں نظر نیاز کر دو۔ اب معلوم ہوا کہ وہ توحید کے جو بھی عقائد تھے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ غتربود ہو گئے۔ انقلب علی وجہہ، اپنے اوندھے منہ جو ہے اپنے منہ کے بل جو ہے گر پڑتا ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ، اب یہ کیفیت ہے جو اصلاً منافقین کی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پیشگی آئینہ دکھایا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان میں اس سورہ مبارکہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وہ آیت بھی موجود ہے کہ جو اثناء سفر ہجرت نازل ہوئی تھی، تو اس سے پہلے تو معاملہ صرف مشرکین کے ساتھ تھا، کفار کے ساتھ۔ اب ایک بہت بڑا عنصر جو ہے منافقین کا، وہ بھی گویا کہ آگے آنے والا ہے، تو پیشگی اس کا آئینہ بھی دکھا دیا گیا۔ لوگوں میں جو اللہ کی بندگی کا دم بھرتے ہیں ان میں بھی یہ کیفیت ہوگی کہ جب کسی آزمائش کا معاملہ ہوگا، کسی مصیبت کا سامنا ہوگا، انقلب علی وجہہ، اوندے منہ اپنے جو ہے زمین پر گر پڑیں گے۔ خسر الدنیا والآخرہ، اور یہ دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے خسارہ ہے، تباہی ہے اور ہلاکت ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یقیناً یہ بہت کھلا ایک خسارہ اور بہت بڑی ہلاکت ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، اب یہاں پھر انہی مشرکین اور کفار کا ذکر ہو رہا ہے۔ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ، اللہ کے سوا ان ہستیوں کو، ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، جو کوئی اختیار نہیں رکھتے ان کے بارے میں کسی ضرر پہنچانے کا یا نفع دینے کا۔ سورہ حج کے آخر میں جو تمثیل بیان کی گئی ہے بڑی پیاری تمثیل ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ہستیاں کہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جنہیں اپنا حاجت روا بھی سمجھتے ہو، مشکل کشا بھی سمجھتے ہو کہ تمہاری تمام جو ہے بگڑی ہے اس کو بنانے والی ہیں وہ ہستیاں، وہ تو ایک مکھی کی تخلیق پر بھی قادر نہیں۔ تم توقع لگائے بیٹھے ہو کہ شاید یہ تمہیں نفع پہنچا دیں گی، کوئی ضرر پہنچا دیں گی فلاں کا، اور یہ بات جو ہے پچھلے انبیاء کے بارے میں کہی گئی ہے۔ یہ جو بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں اپنے آبائی دین کے بارے میں، اتنا بڑا جو ہے انہوں نے یہ چینج لانا چاہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ ہے، جبکہ ہم تو بہت سے بتوں کے ماننے والے ہیں، بہت سی ہستیوں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کسی جو یہ معبود تھے، ہمارے کسی بت کی شان میں اس نے کوئی گستاخی کی تھی کہ جس کی مار اس پر پڑی ہے، پھٹکار اس پر پڑی ہے۔ گویا کہ یہ اعتراض جو ہے ان لوگوں کی طرف سے سامنے آتا رہا جو نبیوں اور رسولوں کے بارے میں کہتے رہے کہ یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ تو سوچنے والے جو اس انداز میں بھی سوچتے ہیں، یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، ان لوگوں کی عقل کا ماتم کرنا چاہیے کہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ان کو ہیں کہ جو ان کے بارے میں نہ کسی ضرر کا اختیار رکھتے ہیں نہ کسی نفع کا اختیار رکھتے ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، اور سورہ حج کے جس آیت کا میں نے حوالہ دیا تھا اس میں تو آخری بات بھی کہہ دی گئی، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، ان کے سامنے جو حلوے مانڈے پڑے ہوتے ہیں، جو نظر نیاز تم لا کر ان کے چرنوں میں ڈال دیتے ہو، یہ تو اس کے اوپر جو مکھیاں بن بنا رہی ہیں اور اس حلوے مانڈے میں سے جو شے اپنے لیے غذا کے طور پر حاصل کر رہی ہیں، اس پر بھی قادر نہیں ہے کہ ان مکھیوں کو وہاں سے ہٹا سکیں، یا جو شے وہ لے گئی ہیں ان کو واپس ان سے چھین سکے گا۔ یہ ہمارا تھا، یہ غذا تو ہمارے لیے بھیجی گئی تھی،
یہ نظر نیاز ہمارے لیے تھی، تم کہاں سے آ گئے اس کی؟ لہٰذا ان کے اوپر جسے آپ کہیے کہ ان کی بے بسی اور بے کسی کی آخری بات ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ اور آگے جو پھر تبصرہ کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انتہائی کمزور ہے، انتہائی بودے ہیں طالب بھی، یہ عبادت گزار بھی، جو عبادت کرنے والے ہیں، جو پوج رہے ہیں ان بتوں کو، والمطلوب، اور وہ جو ان کا مقصود ہے، جو مطلوب ہے، جو بت ہیں، یہ تمام جو ہے اپنی اصل کے اعتبار سے کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہ ہے بہت دور کی گمراہی۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، پکارتے اسے ہیں کہ جس کا ضرر کہیں زیادہ قریب ہے ان سے اس کے نفع کے۔ ضرر بئی معنی کہ جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں اتنے بڑے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے اللہ کے سوا اور کسی کو پکارو گے تو اس شرک کو تو اللہ تعالیٰ کے بھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک تو شرک کی وہ انتہا ہے نا، کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی قرار دے دینا، اور آپ حضرات کے علم میں بارہا یہ باتیں سامنے آتی رہی ہیں۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور جو مشرکین عرب تھے جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے، انہوں نے فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ پا لیا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کے نام جو ہے وہ بھی مؤنث رکھے، لات ہے، عزیٰ ہے، منات ہے۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لہذا یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، پکارتے تو ان بتوں کو ہیں کہ جن کا ضرر کہیں زیادہ ہے ان کے نفع سے۔ گویا کہ ان کا پکارنا اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ہاں معافی ہے، صدق دل سے توبہ کر لے کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ کل مشرک تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایسے ہوگا گویا کہ آج ہی اس والدہ نے اسے جنا ہے، کوئی گناہ، گویا کہ اس کی کلین سلیٹ ہوگی۔ صدق دل سے توبہ کیجئے، بڑے سا بڑا گناہ، خواہ کوئی شخص مسلمان ہے اور کسی بہت بڑے جرم میں، بہت بڑے گناہ کے اندر ملوث ہے، صدق دل سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ہاں حقوق اللہ کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ معاف فرما دے گا، لیکن وہ آیت میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی، پھر سن لیجیے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، یہ تو ان چیزوں میں سے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم قرار دے دیا۔ اللہ نے اپنے اوپر لازم قرار دے دیا اس بات کو کہ وہ ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرمائے گا لازماً جو صدق دل سے توبہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ نہیں ہوتا کہ پھر انہی معصیتوں کی جو ہے جو جنگل اور اسی دلدل کے اندر پھر دوبارہ چلے جاتے ہیں، پھر یہ کہ ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً توبہ کرتے ہیں، فوراً پلٹ جاتے ہیں۔ شرک کے معاملے بھی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے مشرک ہے اور ایسے عقائد یا وہ نظریات جو مشرکانہ ہیں، یا یہ کہ جسے ہم شرک عملی کہتے ہیں، شرک فی صفات کہتے ہیں، ان میں سے کسی میں ملوث ہے تو صدق دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن یہ کہ اس کا ضرر کہیں زیادہ ہے ان کے لیے، انہیں نقصان پہنچانے والا، من نفعہ، ان کے نفع سے، لبئس المولا ولبئس العشیر، تو کیا ہی برے ہیں ان کے یہ دوست جن کو انہوں نے اپنا معبود قرار دے دیا۔ ہمارا مولا تو اللہ ہے نا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، یہ الفاظ ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے تھے غزوہ احد کے موقع پر، جب مسلمانوں کو چرکا لگا تھا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدید زخمی ہوئے تھے، آپ کے جسم مبارک سے اتنا خون بہا تھا کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور اس کے بعد پھر یہ کہ اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو پھر جمع کیا اور پھر گویا کہ ایک دفعہ پھر تعاقب کیا ان کفار کا۔ اب تفصیل کا وقت نہیں ہے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس موقع پر ابو سفیان جو آ رہا تھا لیڈ کرتا ہوا مشرکین کے لشکر کو، اسے خیال آیا کہ یہ تو ہم بڑی غلطی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو اتنا بڑا چرکا ہم لگا چکے اور اس کے باوجود ان کی قوت کو بالکل ختم ہم نے کیوں نہیں کیا۔ لہذا اس نے واپسی کا سوچا۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے ارادے کا جو ہے علم ہو گیا، اور آپ نے پھر جو ہے مسلمانوں کو جمع کیا، حالانکہ شدید زخمی حالت میں تھے، 70 صحابہ کرام کی شہادت ہو چکی تھی۔ اور اس موقع پر پھر حضور نے کہا تھا حضرت عمر سے کہ ذرا یہ نعرہ لگاؤ، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ اور یہ نعرہ کس کے رد عمل میں تھا؟ اس لیے کہ ابو سفیان نے یہ نعرہ لگایا تھا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہماری تو عزا ہے، وہ دیوی ہے،
کہ جس کی جو وفاداری کا ہم دم بھرتے ہیں، جس کی جو نظر نیاز کرتے ہیں، جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، وہ آج ہماری پشت پہ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں فتح نصیب ہوئی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا پشت پناہ ہے، وہ ہمارا حمایتی ہے، ہمارا مددگار ہے۔ تو لبئس المولا ولبئس العشیر، تو بہت ہی برے ہیں ان کے مددگار، ان کے پشت پناہ، جو ان کو گویا کہ سپورٹ کرنے والے ہیں۔ کون ہیں؟ وہی بت ہے نا جو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے تراشے ہیں۔ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ، اور بہت ہی برے ہیں یہ رفیق۔ گویا کہ جن کی بندگی کا تم دم بھر رہے ہو اس دنیا میں، وہ تمہارے حق میں انتہائی مضر ہوگا۔ بہت ہی برے یہ پشت پناہ بھی ہوں گے اور بہت ہی برے رفیق بھی ہوں گے۔ عشیر کے لفظ کو نوٹ کیجئے اس حوالے سے بھی کہ یہی ان کے ہاتھوں سے تراشیدہ بت ہیں کہ جو جہنم میں ان کے ساتھ جو ہے جہنم کا ایندھن بنائے جائیں گے۔ سورہ تحریم میں فرمایا گیا نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے مسلمانوں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ اس لیے کہ ان کی حسرت میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے معبودوں کو بھی، جہاں انسان ایندھن بنے گا، ایندھن کا معاملہ تو اس حوالے سے جسے آپ کہیے کہ بڑا سہل ہے کہ وہ تو جل کر ختم ہو جائے گا، جبکہ قرآن حکیم میں کیا کہا گیا انسانوں کے بارے میں؟ جہنم کا ایندھن تو ہوں گے، لیکن جب ان کی کھالیں جلیں گی اور ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ نئی کھالیں انہیں عطا فرما دے گا۔ اب یہ تمام چیزیں کس لیے؟ تاکہ جہنم کے عذاب کے مزے کو چکھو۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، تو ان کے یہ معبود ہی ہوں گے کہ جو جہنم میں ان کے ساتھ جو ہے جہنم کا ایندھن بنیں گے، ان کی حسرت میں اضافے کے لیے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دیکھیے اس سے پہلے تو ذکر ہو گیا تھا اہل کفار کا، مشرکین کا، فوری کنٹراسٹ دیکھیے، اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں، وعملوا الصالحات، اور جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں کہ جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں۔ اب یہ انداز جو ہے قرآن حکیم میں اہل جنت کے لیے بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں مرتبہ ریپیٹ ہوتا رہا، اس لیے کہ اس وقت کا جو انسان تھا اور آج کے انسان کی سوچ اس سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ آج بھی جو سب سے بڑی نعمت جس کا کوئی انسان تصور کر سکتا ہے کہ کہیں سوئٹزرلینڈ چلا جائے، وہاں اس کے لیے عالی شان کوئی بنگلہ ہو، دنیا کی ہر سہولت اسے حاصل ہو، بہت بڑا فارم ہاؤس ہو کہ جہاں اس کے جو ہے وہ کہیں جس میں چشمے بھی رواں ہیں، کوئی ندیاں بھی بہہ رہی ہیں، پرندے بھی چہچہا رہے ہوں، اور پھر یہ کہ جسے آپ کہیے ایک فطرت سے بہت ہی ملتا جلتا ماحول اس کو میسر آ جائے۔ تو آج سے 1400 برس پہلے انسان جو ہے وہ یہی کچھ سوچ سکتا تھا۔ نخلستان ہے جس کے دامن میں جو ہے وہ جھرنے رواں ہیں، اور جہاں پرندوں کی چہچہاہٹ بھی ہے، اور قسم کی جسے آپ کہیے کہ نظروں کی تازگی کا، لذت کا اہتمام بھی موجود ہے۔ تو آج سے 1400 برس پہلے جو انسان سوچ سکتا تھا، آج بھی وہی معیار ہے، اس سے آگے نہیں بڑھے۔ دنیا بھر کی سہولتیں انسان حاصل کر لے، لیکن اس کے باوجود جسے آپ نیچر کہیں گے، انسان کی فطرت اور نیچر جو ہے پھر اسے اسی جانب لے کر جاتی ہے۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے کہ آپ کے ہاں جتنے بھی اربوں اور کھربوں پتی ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ کیا نعمت جو ان کے پاس میسر ہے کہ ایکڑوں پر پھیلا ہوا کوئی بہت بڑا فارم ہاؤس ہے، جہاں انہوں نے انواع و اقسام کے جو ہے جسے آپ کے وائلڈ لائف وہ بھی اپنے لیے جمع کر رکھی ہے۔ بہترین قسم کے شتر مرغ بھی وہاں موجود ہیں، پھر ہرن بھی موجود ہیں، اور آگے بڑھے تو مور بھی ہیں، پھر شیر اور چیتے بھی ہیں۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ انسان کی وہ جو ایک حص ہے نا کہ جس میں وہ چاہتا ہے کہ وہ فطرت سے قریب تر ہو سکے، اور بہترین جو نعمت جس کا انسان کو تصور کر سکتا ہے، ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، وہ خوبصورت باغات کے جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں، چشمے اور جھرنے بہہ رہے ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، یقینا اللہ تعالیٰ جس شے کا ارادہ فرما لیتا ہے اس کو کر گزرنے والا ہے۔ وہ جو تھے اہل کفار اور مشرکین، ان کے لیے بدترین عذاب ہے کہ جن کا ذکر ہو چکا، اور پھر یہ کہ دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو اہل جنت ہیں، جو اہل تقویٰ ہیں، اہل ایمان والے ہیں، ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہوں گی، جہاں فرمایا گیا کہ وہاں تمہارے نفس جو کچھ چاہیں گے، جس کا مطالبہ کریں گے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ وہاں لا حاضر فرمائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو بھی خواہشات تمہارے اندر، ظاہر ہے کوئی ناجائز خواہش تو نہیں ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے لیے انسان کے اندر ایک خواہش رکھی، زبان کے اندر ایک چٹخارا بھی پیدا کر دیا، لہذا جو لوگ جو ہے زبان کے چٹخارے کے ہاتھوں کہیں مجبور ہو جاتے ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ پھر کوئی قوت ان کو روک نہیں سکتی۔ کوئی اچانک اگر دل کے اندر خیال آیا کہ آج مجھے یہ کرنا ہے، باربیکیو جانا ہے، فلاں کرنا ہے، تو پھر آپ لاکھ زور لگا لیجئے، وہ اندر جو انگڑائی لے رہی ہے خواہش، اس کو آپ سر نہیں کر سکتے۔
یہ تمام خواہشات وہاں بھی موجود ہوں گی ایک جائز حد کے اندر۔ اسی طرح شہوت کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا، اس کے لیے کیا کچھ کہہ دیا گیا، حوریں ہوں گی اور ان کے کتنے مقامات پر ان کا ذکر موجود ہے۔ اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو انسان کے نفس کو مرغوب ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو اشتہا تمہارے جی میں موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو جذبہ تمہارے اندر رکھا ہے، اس کی بھرپور سیری کا اہتمام وہاں موجود ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو شے تم طلب کرو گے وہ تمہارے لیے لا حاضر کی جائے گی۔ آگے فرمایا گیا نزلا من غفور الرحیم، سورہ حامیم سجدہ کی منتخب آیات ہے جو ہمارے منتخب نصاب کا حصہ ہے، کہ یہ تمام نعمتیں بھی قرآن حکیم نزول کے درجے میں رکھ رہا ہے، جس کے بارے میں حضور کے وہ الفاظ آپ بارہا سن چکے ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے اس دنیا میں، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی کے قلب و ذہن میں اس کا کوئی ادراک ہوا۔ جنت کی نعمتیں تو ان نعمتوں میں سے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو بھی نزل کہا گیا، اور اس کے بارے میں روایات ہیں کہ بندہ مومن جب جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تمام نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ کسی شے کو بھی استعمال کرنے کے بعد انسان کے اوپر کوئی باسی پن طاری نہیں ہوگا۔ دنیا کی تو بڑی سے بڑی نعمت آپ کو حاصل ہو جائے، سوئٹزرلینڈ چلے جائیے آپ اور جا کر 7 سٹار ہوٹل میں بسیرا کر لیجئے، 2-3 دن تو آپ وہاں سے لذت حاصل کر سکیں گے، اس کے بعد آپ کے لیے روٹین کی چیز ہو جائے گی۔ وہاں کے رہنے والوں کو تو وہاں کوئی اپنے لیے کوئی حسن نظر نہیں آتا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں کا نظام بڑا اچھا ہے، ویلفیئر سسٹم بہت عمدہ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو اپنی طرف کھینچنے والی ہے، لیکن وہاں کی جو قدرتی رعنائیاں ان سے انسان سیر ہو جاتا ہے، جبکہ جنت کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ حسنت مستقرا و مقاما، اس کی جو شادابی ہے، اس کی تر و تازگی جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، خواہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں قیام کرو یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں تمہیں ٹھکانہ عطا فرماتے ہیں۔ تو ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو میں نزول کا ذکر کر رہا تھا۔ حضور کی حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کی جو تمام نعمتیں سے جب اہل ایمان بہرہ مند ہو رہے ہوں گے، ہو چکے ہوں گے، تب بھی ایک تشنگی ان کے اندر موجود ہوگی، اور وہ ان کی بھرپور سیری کا اہتمام کر دے گی، اور وہ ہے اپنے رب کا دیدار، اور اس سے جو لذت اور انسان کو جو ایک روحانی سکون اور جو اطمینان، اس کے لیے غالباً یہ دنیاوی ہمارے جو الفاظ ہیں وہ کسی طرح بھی اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے، اس سے بہت آگے کی چیز ہے۔ انسان کو جو خوشی اور روحانی مسرت حاصل ہوگی اللہ کے دیدار کے بعد، اپنے رب کو دیکھنے کے بعد، کہ جنت کی تمام نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہو جائیں گی۔ اب یہ انداز بھی ہے، اس حوالے سے نزول کہا گیا کہ تمہارے لیے ہر شے جو وہاں فراہم کی گئی وہ ابھی ابتدائی مہمان نوازی ہے، جبکہ اصل شے جو ہے جس سے تمہاری اندر جو اطمینان اور جو سکون اور جو باطنی مسرت تمہیں حاصل ہوگی وہ دیدار رب کی کیفیت ہے۔ ان اللہ یفعل ما یرید، یقینا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو جو کوئی بھی ظن رکھتا ہے یا گمان رکھتا ہے، یہ خیال رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا اس دنیا اور آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اسے چاہیے کہ آسمان سے ایک رسی کو تان لے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، اور اس کے بعد اس کو قطع کر دے، فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، اور اس کے بعد دیکھے کہ اس کے اندر جو ایک جلن تھی اور جو غصہ تھا، جو بیتابی تھی، جو بیزاری تھی، اس میں کوئی کمی واقع ہوئی یا نہیں۔ اب یہ آیہ مبارکہ کچھ مشکلات القرآن کے ضمن میں ہے، اور اس میں بہت سی آراء مختلف ہیں۔ پہلی رائے تو یہ ہے کہ یہاں اگر ہو کی ضمیر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا جو ہے مرجع کیا جائے، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس لیے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ حضور کو غلبہ حاصل ہو، اور چلیے اللہ کے وجود کے تو وہ قائل تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ حضور کی مدد اللہ کی طرف سے ہو۔ تو جو کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، بعض مفسرین نے یہ رائے لی ہے کہ وہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا اس دنیا اور آخرت کی زندگی میں، بئی معنی کہ اپنے رسول کو غالب نہیں کرے گا، اپنے رسول کو غلبہ عطا نہیں فرمائے گا، جیسا کہ فرمایا گیا قرآن حکیم میں، کہ قرآن حکیم میں ہے نا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو لکھ دی ہے کہ میں اور میرا رسول لازماً غالب آ کر رہیں گے۔ تو ہو کی ضمیر کو اگر آپ اللہ کے رسول کی طرف لیں گے تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا کہ جس شخص کے دل میں بھی یہ خیال ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا اس دنیا اور آخرت میں، تو اسے یہ چاہیے کہ آسمان سے ایک رسی لٹکا لے، اور آگے اس کے مختلف مفاہیم پیدا کیے گئے، اصل میں محاوراتی انداز ہے
کہ جو تمہارے بس میں ہے کرنا چاہتے ہو وہ کر لو، جو تمہارے اختیار میں ہے جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے رسول کو لازماً غالب کر کے رہے گا، وہ تو لازماً اسے غلبہ عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے یہ انداز ہے کہ آسمان سے ایک رسی تان لو۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں آگے جو مختلف اس کے جسے آپ کا یہ مفاہیم ہو سکتے ہیں، اور اس رسی کے ذریعے خودکشی کر لو، اس لیے کہ تمہارے پاس اختیار تو نہیں ہے۔ ینصرہ سے یہ بھی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جو مدد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو رہی ہے، اگر کسی شخص میں طاقت ہے کہ وہ اس سلسلے کو منقطع کر دے، آسمانی مدد کے دروازے بند کر دے، تو ٹھیک ہے، پھر جو چاہے وہ کر لے، اور اس کے اندر کی یہ جو بھڑاس ہے، اس کے اندر کا جو غیظ و غضب ہے، اگر نکالنا چاہتا ہے تو نکال لے، اور اس کے بعد سوچے کہ کیا اس کے کیے کچھ ہوا یا نہیں ہوا۔ اللہ نے تو اپنے رسول کی مدد کی ہے۔ اور ہجرت کے بعد، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت کا وقت وہ تھا جب کہ پورا مشرکین جو وہاں موجود تھے مکے میں، وہ حضور کے جانی دشمن بن چکے تھے، آپ کو قتل کیے جانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور ان کے ہاں جو دار الندوہ تھا وہاں یہ بات جو ہے یہ قرارداد پاس ہو گئی تھی کہ مختلف جو قبیلے ہیں ان کے نوجوان حاصل کیے جائیں، اور پھر یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے تاکہ آپ کا جو خون ہے کسی ایک قبیلے کے گردن پر نہ پڑے۔ یہ منصوبہ بندیاں، یہ پلاننگز ہو رہی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ مدینے سے کھڑکی کھول دی گئی، اور ہجرت کی شکل میں گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینے میں داخل ہوئے۔ تو جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد کو، آسمانی مدد کو روک دے، یا وہی آسمانی کے سلسلے کو منقطع کر دے، یا یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب نہیں کرے گا، محمد کی مدد نہیں کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو اس کے بس میں ہے وہ کر کے دیکھ لے، اور اس کے بعد دیکھے کہ کیا اس کے اندر جو بھڑاس اور جو غیظ و غضب تھا، جو غصہ تھا، اس کے اندر کوئی کمی واقع ہوئی نہ ہوئی۔ لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر مفسرین نے چند آراء تو یہ ہیں، مولانا مودودی نے دونوں آراء کو جمع کیا، لیکن اکثر کی بات جو ہے اس کے اوپر بہرحال انہوں نے کہا کہ چونکہ پہلے منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، اگرچہ وہ بات اپنی جگہ ہے کہ منافقین کا عنصر اس وقت ابھی موجود نہیں تھا جبکہ یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، جس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پیشگی آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد یہ منافقین جو مارے آستین ہیں، جو گویا کہ پیٹھ سے خنجر کا وار کرنے والے ہیں، یہ پورا کا پورا ادارہ وجود میں آ جائے گا۔ یہاں وہ منافقین مراد ہیں کہ جو اللہ پر اعتماد اور بھروسہ نہیں رکھتا، جو گویا کہ ایمان کی اس کیفیت میں ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا یعبد اللہ علی حرف، وہ صرف کنارے کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، بیچ مندجار کے چھلانگ نہیں مارنا چاہتے۔ جب تک تو خیر ہے، آرام ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے اللہ کی بندگی کرتے رہو، لیکن جہاں کوئی آزمائش آ گئی، کوئی اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا، اب معاملہ یہ جو انقلب علی وجہی خسر الدنیا والآخرہ، اوندے منہ زمین پر گر پڑے، ان لوگوں کا بیان ہو رہا ہے من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جسے اللہ کی مدد پر اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، جس کا خیال یہ ہے کہ شاید اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، اس کی مدد پر قادر نہیں ہے اس دنیا اور آخرت کی زندگی میں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو جو ان کی آرزویں اور تمنائیں ہیں، جو وہ چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں شاید اللہ کی مدد انہیں حاصل نہیں ہوگی، تو ٹھیک ہے جو چاہیں وہ کر لیں، جو ان کے بس میں ہے وہ کر لیں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو آسمان سے ایک رسی لٹکا لے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، اور پھر اس کو کاٹ دیں، فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، اور اس کے بعد ذرا بیٹھ کر غور کریں کہ ان کا جو بھی یہ کیفیت تھی دل کی، اس کے اندر کوئی اضافہ یا کمی واقع ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو دونوں اعتبارات سے یہاں مفہوم جو ہے لیا جا سکتا ہے، اگرچہ چونکہ پہلے ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں اس ضمیر کا لِيَنْصُرَهُ اللَّهُ ہو کی ضمیر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، لیکن یہ کہ چونکہ دونوں کا امکان موجود ہے، اور وہ مضمون وہ ہے جو قرآن میں اور مقامات پر بھی آیا کہ یہ لوگ تو نہیں چاہتے کہ اللہ کا دین غالب ہو، یہ لوگ نہیں چاہتے کہ اللہ کی مدد اور تائید اور نصرت آپ کو حاصل ہو، ان کے بس میں ہو تو وہ تمام دروازوں کو بند کر دے جو اللہ کی طرف سے مدد و تائید اور نصرت کی صورت میں آپ پر اللہ تعالیٰ نے کھول رکھے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے یہ بہت ہی واضح نشانیاں، واضح آیات قرآن حکیم کی، ظاہر جو مثالیں بیان کی گئی ہیں انسان کی فطرت کو اپیل کرنے والی مثالیں ہیں نا، جس طرح توحید کے اوپر جو دلیل دی گئی تھی ہم نے پچھلی صورتوں میں پڑھا تھا کہ ایک شخص وہ ہے کہ جس کا صرف ایک آقا ہے، اور ایک شخص وہ ہے کہ بہت سے آقاؤں کی ملکیت میں ہے، 3 4 یا 5 حضرات نے مل کر فرض کیجئے ایک شخص کو غلام خرید لیا اور وہ شیئر کرتے ہیں آپس میں۔ اب یہ بیچارہ ایک غلام جو کئی آقاؤں کی ملکیت میں ہے، کس کس کو خوش کرے گا؟ اس کی رضا کی کوئی بات کی تو دوسرا ناراض ہو جائے گا، اس کو خوش کرنے کی بات کی تو پہلا ناراض ہو جائے گا۔
اس کے برعکس ہے معاملہ اس شخص کا کہ جو صرف ایک ہی مالک کا غلام ہے، اس کا صرف ایک ہی آقا ہے۔ اب یہ توحید کے لیے بہت بڑی دلیل ہے، ان کی تو کوئی لکشمی دیوی بھی ہے اور فلاں دیوتا بھی ہے، فلاں کے جو کیا تو فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گی، جبکہ ایک وہ ہے کہ جس کا کل اعتماد توکل بھروسہ اس ذات پر ہے جو اس کی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے۔ تو اس شخص کی جو قلبی وسعت ہوگی، اس کے اندر جو کنسنٹریشن ہوگی اپنی عبودیت کے اندر، اپنی عبادت کے اندر، ظاہر ہے اس کا موازنہ آپ کر سکتے ہیں ایک وہ غلام کے جو کئی آقاؤں کے درمیان مشترک بن گیا، ان کے ہاتھ میں کھلونا بنا ہوا ہے اور کسی ایک کو بھی پوری طرح وہ راضی کرنے پر قادر نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ ایک شخص ہے کہ جو صرف ایک ہی آقا کی غلامی اختیار کیے ہوئے۔ اب یہ دلائل جو ہیں جو قرآن حکیم دیتا ہے توحید کے اعتبار سے بھی، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم نے یہ آیات بینات نازل کی ہیں جو تمہاری فطرت کے بالکل قریب ہو کر تم سے کلام کرتی ہیں۔ یہ قرآن حکیم جسے آپ کہیے نا اللہ کا کلام ہے اور فطرت کے بالکل نزدیک ہو کر گویا کہ انسان کو کنونس کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، ہاں یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ یرید سے مراد دونوں چیزیں ہو سکتی ہے، جو شخص ہدایت کا ارادہ کرے، جو ہدایت کے رستے پر چلنا چاہے اللہ تعالیٰ اسی کو راہیاب کرے گا۔ اور یہاں یہ بھی مراد ہو سکتی ہے جیسا کہ یضل من یشاء و یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ لیکن معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ کسی شخص کو جو ہدایت کے رستے کا جویا ہو، اس رستے پر چلنے کے لیے بےتاب ہو، اس کے اندر پیاس موجود ہو، اسے زبردستی پکڑ کے گمراہی کے رستے پر ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ جو شخص ہدایت کا جویا ہوگا، ہدایت کا متلاشی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس رستے کو کھول دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جو شخص بھی اپنا مال خرچ کرتا ہے خدمت خلق کے جذبے کے تحت اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، وَاتَّقَىٰ، اور تقوی کی روش پر کاربند رہتا ہے، تقوی کی صراط پر، اس رستے پر چلنے والا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور ہر اچھائی کی تصدیق کرنے والا، عملاً بھی اور قولاً بھی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے لیے اس رستے کو کھولتے چلے جاتے ہیں۔ اور جو شخص اس کے برعکس روش پر کاربند ہے، بخیل ہے، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، لاپرواہی کی روش اختیار کرتا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور سچائی کی، راستی کی تکذیب کرنے والا، عملاً بھی اور قولاً بھی، فَسَنُيَسِّرُهُ، وہی الفاظ ہے، ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں کس شے کو، لِلْعُسْرَىٰ، اس تنگی کے رستے کو۔ اس کے لیے گویا کہ خیرات کا اور صدقات کا اور ہدایت کا رستہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، اللہ کی سنت ہے۔ اور جو شخص ارادتاً اس دوسرے رستے پر چلنے کے لیے بےتاب ہے اور اسی پر چلنا چاہتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس رستے کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بند کر دے گا، اب آگے نہیں چل سکتے، اس رستے کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اگر کوئی شخص جو ہے زیغ کا اور گمراہی کا اور دوسری کج رستے کا متلاشی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی رستے کو کھولتا ہے، اس کے دل کو بھی اسی جانب مائل کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسِ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو یہودی تھے، والصابئین اور صابی، والنصارى اور عیسائی نصارہ، والمجوس اور مجوسی، والذین اشرکوا اور وہ کہ جو شرک کر رہے ہیں، جنہوں نے 360 جو ہے دیوی اور دیوتا جو ہیں وہاں بیت اللہ کے اندر سجا رکھے ہیں۔ یہ جو ہے نہ تو اہل کتاب میں سے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے تو یہ تھے مشرکین مکہ کہ ہم دین ابراہیمی کے تابع اس کے پیروکار ہیں، لیکن ان کی اپنی کیفیت کیا تھی کہ یہ تو گویا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اگرچہ تھے اسی نسل میں سے، بنو اسماعیل میں سے۔ والذین اشرکوا، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھنے والا ہے۔ دیکھیے یہاں جن چیزوں کو گنوایا گیا، سب سے پہلے تو ان الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وہ تو یقیناً وہ ہیں کہ جن کے حق میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یفصل بینہم یوم القیامہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لے گی۔ آگے جو فرمایا گیا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، ہادو سے کون مراد ہے؟ یہودی۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک یہودیوں کی کوئی اصطلاح موجود نہیں تھی، صرف بنی اسرائیل تھے،
اہل کتاب میں دونوں آ گئے، یہودی بھی آ گئے یا بنی اسرائیل کے جو یہودی تھے وہ بھی آ گئے، اور نصارہ بھی آ گئے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگرچہ وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں لیکن بہرحال ان کے اپنے دور میں وہ لوگ موجود تھے جو توحید پر قائل تھے، جسے حواریین کہا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے 18 یا 72 حواریین عطا فرمائے تھے وہ توحید پر تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے اس دنیا سے رفع آسمانی کے بعد انہیں جو ہے اللہ کا بیٹا کہنے والے پیدا ہو گئے، لیکن یہ کہ ان کی اپنی زندگی تک تو وہی تھے کہ جو توحید پر کاربند تھے۔ تو والذین ہادو، یہاں ایک مراد یہ بھی لی گئی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، اور یہ وہی تھے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ مار ڈالنے کا فیصلہ کرنے لگے تو اس موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ اس کی جان نہ لو بلکہ کسی بیابان کنویں کے اندر ان کو ڈال دو۔ یہ یہودا کا لفظ آتا ہے تفاسیر کے اندر۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے سگے بھائی حضرت بنیامین، یہ چونکہ آپ حضرات جو بھی یہاں موجود ہوتے ہیں تشریف لاتے ہیں یہ تمام باتیں تو ان کے علم میں ہیں، لہذا یہ بات اگرچہ ان کے علم میں نہ ہو تو آج نوٹ کر لیجئے کہ ان کے سب سے بڑے بھائی یہودا تھے، تو اسی نسبت سے یہودی کہا گیا، گویا کہ اب جو آگے ان کی نسل ہے انہیں یہودی کہہ دیا گیا، یہودا کی اولاد میں سے۔ لیکن بہرحال پھر اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی تک جو بھی یہودی اب بھی کہلاتے ہیں اس وقت تک صرف بنی اسرائیل کہلاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر یہود کا لفظ جو ہے ان کے لیے استعمال ہونے لگا۔ والذین ہادو والصابئین، صابی کون ہے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار تھے اور ستارہ پرستی کیا کرتے تھے۔ یہ ستارے ہیں، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، ان کو اپنا رب قرار دے دینا، یہ صابی ایک فرقہ موجود تھا۔ والنصارى، اب نصارہ سے مراد عیسائی ہے۔ اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بعد انہیں نصارہ کہا گیا، اس لیے کہ اس وقت تک یہ انصار اللہ کی نسبت سے تو نصارہ تھے۔ ایک بات جو ہے یہ بھی سامنے آئی ہے کہ انصار اللہ انہوں نے کہا تھا نا، من انصاری اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ کون ہے جو میرا مددگار ہو اللہ کے لیے، اللہ کے اس دین کو قائم کرنے کے لیے، تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریین جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، جو آپ کے دست و بازو تھے، انہوں نے کہا تھا ہم ہیں انصار اللہ۔ اسی مناسبت سے انہیں نصارہ کہہ دیا گیا، گویا کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دست و بازو بننے کا عہد کیا تھا، ہم انصار اللہ ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو نصارہ سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور پھر ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں ولادت ہوئی تھی وہ نظارت کا علاقہ تھا، نظارت، جیسس آف نظارت جو کہا جاتا ہے، گویا کہ وہ جیسس کے جن کی پیدائش نظارت میں ہوئی تھی، تو نظارت اسی سے نصارہ بن گیا، یہ بھی مراد لی گئی ہے۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ عیسائی کا لفظ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے یہ عیسائی کا لفظ جو ہے وہ عام ہوا ہے، حالانکہ عیسائی اسی طرح جس طرح کرائسٹ جو ہیں، کرسچین جو کہلاتے ہیں کرائسٹ، وہ نظارت کے جو کرائسٹ تھے جنہیں انہوں نے بعد میں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، یہ مختلف جسے آپ نومنکلیچر کہتے ہیں، اس حوالے سے جو ہمارے ہاں مفسرین نے بحث کی ہے اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ کہ جو یہودی تھے یا یہودی ہیں، والصابئین، اور صابی اس زمانے میں موجود تھے، آج شاید ستاروں کی پرستش کرنے والے۔ ہندوؤں کے ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک کا آپ نے نام بھی نہیں نام تو سنا ہی ہوگا، لیکن یہ کہ اس سے آگے ان کی تقاریر بھی سنی ہوں گی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے ہاں کوئی 1 کروڑ سے زائد شاید فرقے موجود ہیں، اتنے افراد نہیں ہیں جتنے فرقے ہیں، اتنے ان کی جو ہے اب آگے جسے آپ کہیے ڈویژنز ہو چکی ہیں۔ تو ان میں سے کوئی فرقہ ایسا بھی ہوگا جو ستاروں کی پرستش کرنے والا ہو، کوئی ہوگا جو سورج کی پرستش کرنے والا ہو، اسی طرح ناگ دیوتا، سانپ کو جو ہے اپنا دیوتا اور اس کے سامنے سجدہ کرنا اور اسی کو اپنا حاجت روا سمجھنا، اسی کے لیے نظر نیاز کرنا، یہ جو فرقہ ان کے ہاں موجود ہے۔ آگ کی جو ہے پرستش کرنے والے موجود ہیں، وہ تو گویا کہ ایسا چوچو کا مربع ہے کہ جن کے ہاں اپنی مذہب کے اندر گویا کہ لاکھوں بلکہ کروڑ تک کی تعداد انہوں نے گنوائی ہے کہ اتنے ان کے ہاں جو ہے مختلف فرقے موجود ہیں۔ والنصارى والمجوس، اور اسی طرح مجوسی ہیں، مجوسی بھی اپنے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے اور ان کا جو ہے متبع اور ان کے پیروکار سمجھتے تھے، لیکن یہ لوگ آتش پرست تھے، اور ان کے ہاں جو ہے خدائی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ تھی۔ ایک خدا وہ تھا کہ جنہیں یہ سمجھتے تھے کہ یہ نیکی کا خدا ہے، یزداں، اور دوسرا بدی کا خدا جس کا نام انہوں نے اہرمن رکھا ہوا تھا، گویا کہ جسے آپ سنویت کہہ لیجئے کہ توحید کے بجائے 2 خداؤں کے قائل۔ اور اسی طرح ان کے ہاں ایک طبقہ وہ بھی موجود تھا جو روشنی کا خدا الگ ہے اور تاریکی کا خدا الگ ہے،
جس طرح آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا کہ اہل عرب جو ہے کہیں اگر سفر پہ جایا کرتے تھے اور رات کہیں کسی بیابان میں جنگل میں اگر کہیں پڑاؤ کرنے کی کوئی نوبت آ گئی تو ان کا جو بھی لیڈر ہوتا تھا وہ اس وادی میں داخل ہو کر کہتا تھا بہت بلند آواز کے ساتھ کہ ہم اس وادی کے جن کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دو، اس وادی کے جن کی پناہ میں دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے روشنی کا خدا الگ ہے اور تاریکی کا خدا الگ ہے، نیکی کا خدا الگ ہے، بدی کا خدا الگ ہے۔ یہ تمام مذاہب جو مختلف اوقات میں موجود رہے ہیں انہیں یہاں جمع کر دیا گیا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین صابی والنصارى عیسائی والمجوس اور مجوسی آتش پرست والذین اشرکوا، اور باقی کون رہ گئے؟ یہ لوگ کہ جو مشرکین ہیں، جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا اور انہی کے نام سے جو دیویاں بنا لی ہیں۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف سے کام لے گا اور قیامت کے دن ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ فرما دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، یقینا اللہ تعالیٰ ہر شے پر گواہ ہے۔ یہ ان کے عقائد و نظریات ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، ان کے اعمال کے اندر جو کجی موجود ہے، جس حوالے سے جو ہے یہ ان کی جن بدکاریوں میں اور جن گناہوں میں ملوث ہیں، ہر شے اللہ کے علم میں، اس کے صفت علم کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ وہ تو جانتا ہے درخت سے اگر ایک پتا بھی زمین پر گرتا ہے وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، اور پھر یہ کہ ولا حبۃ، کوئی دانہ جو ہے زمین سے اگر پھوٹتا ہے، کیا بیج ہے کسی چھوٹے سے کوئی جو آنکھوں سے بھی شاید نظر نہ آئے، لیکن وہ بھی پھوٹے اور ان میں سے بھی اگر چھوٹی سی کونپل نکلے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها، جو آسمان سے شے نازل ہوتی ہے، بارش کا ہر قطرہ وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تو فرمایا ان اللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ کی تو نہ صرف یہ کہ علم میں ہے ان کا ہر عمل، بلکہ ان کی اس بدعملی پر سب سے بڑا گواہ خود اللہ ہے۔ یہاں شہید کا لفظ نوٹ کیجئے، ہمارے ہاں شہید تو سمجھ جاتا ہے صرف اسی شخص کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ قرآن حکیم میں کہیں بھی شہید کے معنی میں یہ الفاظ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے جہاں جو ہم مراد لیتے ہیں عام طور پر، گواہ۔ ان اللہ علی کل شیء شہید واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر شے پر گواہ ہے۔ اب آگے جو ہے وہ آیت سجدہ ہے اور اس کے بعد پھر ایک نیا مضمون بھی شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس پر اگلی مرتبہ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم پر حقیقی ایمان عطا فرمائے، ہمارے اندر وہ رغبت پیدا فرمائے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں، اس کی گہرائی میں اتر کر اس کا مطالعہ کریں، اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اس پر غور و فکر کریں، اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اندر ایک ایمان اور اسی کی بنیاد پر جو سیرت و کردار ہے اس کے اندر کوئی چینج لا سکتی ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔